ان مدارس کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی چوکھٹ پر ہمارے خون کے قطرے گر جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کے ناموس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج ایک سال کے اندر تین ایجنسیوں کے لوگ آ گئے کہ ان مدارس کی چیکنگ کروایا۔ یہ پریشان ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی؟ آؤ اس اسٹیج پر آ کر دیکھو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ کسان کے بیٹے، یہ ہل چلانے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ مزدوری کرنے والے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے دھن کو، دولت کو پیش کر رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حضرات علماء اعظام اور آج کے اس عظیم دینی ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشی خواتین، آپ حضرات مسلسل کئی گھنٹوں سے اپنے اس قدیم دینی ادارے کی دعوت پر یہاں حاضر ہیں، اور ہمارے جانے پہچانے، انجانے بیگانے، اپنے اور پرائے بہت سے بچوں نے اور علماء نے آپ کے اس اسٹیج سے بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت لمبی گفتگو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کچھ مختصر ایسی باتیں جو ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کام آویں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نسلوں کے اندر دین اور علم کو اجاگر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور و فتن سے اور زمانے کے مصائب اور آلام اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ ان مدارس کا وجود ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا، یہ ایک عظیم مقصد کے تحت تھا۔ ہم نے پہلے زمانوں میں دیکھا اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے دنیا جہان کے اندر جتنے بھی دین کے اور قرآن کے ادارے تھے، ان اداروں کے نظم و انتظام کو چلانے کے لیے حکومتیں اپنے خزانوں کا منہ کھولتی تھی اور یہ ادارے چلتے تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی ادارے جن سے امام بخاری جیسے بڑے بڑے علماء، امام ابو داود جیسے بڑے بڑے علماء اور محدثین ان میں سے نکلے، اور نکل کر انہوں نے ساری دنیا کے اندر علم کے چراغ کو روشن کرنے کا کام کیا۔ لیکن 1857 کے بعد جب دنیا میں دو حادثے ایسے پیش آئے، ایک اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا گر جانا، اور وہاں ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم لہرایا، گلی گلی کے اندر قرآن کے مکاتب تھے، قرآن کی درسگاہیں تھی،
تفسیر قرطبی جیسی عظیم الشان کتاب اور قرآن کی تفسیر جن گلیوں میں لکھی گئی، جن مساجد کی محرابوں میں پڑھائی گئی، جن مساجد کے اندر بیٹھنے والے علماء نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، وہ عظیم الشان ملک، جس ملک کی ثقافت اور تہذیب کا عالم پورے یورپ کو اندھیرے میں ڈالنے والا تھا، اس عظیم ملک کے اندر جب اسلام کی مملکت ختم ہوئی اور اس کے اندر اسلامی حکومت کا جنازہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ آیا کہ کوئی اذان دینے والا بھی اس ملک کے اندر نہیں تھا، اور مسلمانوں کی ثقافت اور وہاں کی تہذیب اور مسلمانوں کا علم اور ہنر اور حرفت سب تباہ و برباد ہو گئی، اور مدارس و مکاتب کا جو جال پھیلا ہوا تھا اور وہاں کی مساجد کے اندر جو قرآن کی صدائیں تھی اور اذان کی صدائیں تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک مملکت ہندوستان کے اندر تھی، ہندوستان کے اندر 900 سال سے زیادہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور بڑے بڑے علماء اور اکابر اس سرزمین پر پیدا ہوئے اور انہیں قرآن کے چرچے کو عام کیا، اسلام کی تہذیب و ثقافت کو پھیلایا۔ لیکن جب مملکت کے اندر انگریز کا تسلط ہوا، اس نے مدارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مکاتب کو تباہ و برباد کر دیا، اسلام کی بے خونی کر دی، علماء کے جنازوں کو دفنانے والے ختم ہو گئے اور ان کے مسائل کو بتلانے والے ختم ہو گئے، قرآن کے اوراق کو چلا دیا گیا، قرآن کی تہذیب کو کھرچ کر پھینک دیا گیا اور اسلام کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میرے دوستو، ان دو مملکتوں کے ختم ہونے کے بعد جب مکاتب و مدارس کا جنازہ نکل گیا اور اسلام کو نقصان پہنچنے لگا تو ہمارے اکابرین نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے بادشاہ آئے یا چلا جائے، مملکت آئے یا چلا جائے، اسلام کا جھنڈا لہرائے یا نہ لہرائے، مسلمان اگر کسی ملک کے اندر، کسی خطے میں، جزیرے میں، پہاڑوں میں، کنگوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، جہاں بھی 4 مسلمان ہوں گے وہ اپنے قرآن کو زندہ رکھیں گے، اسلام کو زندہ رکھیں گے، اذان کو زندہ رکھیں گے، مسجد کو زندہ رکھیں گے، تعلیم و ثقافت کو زندہ رکھیں گے، نبی کی سنت کو زندہ رکھیں گے، نبی کے کردار کو زندہ رکھیں گے، نبی کے ناموس کو زندہ رکھیں گے، اسلام کی ثقافت کو زندہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، بادشاہ آتے ہیں، ان کے خزانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان خزانوں سے چلنے والے مکاتب تباہ ہو جاتے ہیں، مدارس کی درسگاہیں سونی پڑ جاتی ہیں۔ آؤ ایسے ملک کے اندر، ملک کسی کا بھی ہو، نظام کسی کا بھی ہو، قانون کسی کا بھی ہو، دستور کسی کا بھی ہو، تعلیم کسی کی بھی ہو، لیکن مسلمان اپنے پیسے سے، اپنی حلال کمائی سے مزدوری کر کے، محنت کرنے والا محنت کر کے، جفا کشی کرنے والا جفا کشی کر کے، ہل چلانے والا ہل چلا کر، جس طریقے سے بھی کوئی اپنے گھر کے اندر 10 روپے لے کر آ رہا ہے، وہ 1 روپیہ بچا کر اپنے قرآن کی درسگاہ کے حوالے کرے گا تاکہ ہمارے بچے قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے سمجھنے والے بنے، قرآن کے مفسر بنے، نبی کے حدیث کے محدث بنے، قرآن و حدیث کے فقیہ بنے، اور مملکت کسی کی بھی ہو لیکن مسلمان اپنے پیسے سے ان مدارس و مکاتب کو چلائے گا اور قرآن کی حفاظت کرے گا۔ آج مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس سوچ پر یورپ کی گلیوں میں، لندن کے کلیساؤں میں اور برف پوش پہاڑیوں پر، جنگلوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، جزیروں میں، جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا کوئی ایک زندہ ہوگا، لیکن قرآن وہاں زندہ ہے، قرآن کی تعلیم وہاں زندہ ہے، اسلام وہاں زندہ ہے، اسلام کا پڑھانے والا زندہ ہے، اسلام کے مسائل کو بتلانے والا زندہ ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والا زندہ
زندہ ہے، اسلام کی تعلیم دینے والا زندہ ہے۔ میرے دوستو، وہ فلسفہ ہمارے ان اکابرین کا تھا جس کا نمونہ آج ان قدیم دینی اداروں میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک پیسہ سرکار سے نہیں آتا، مزدوری کرنے والے مزدوری کر کے دیتے ہیں اور ان اداروں کو بناتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں اور ان میں اپنے بچوں کو بھیج کر آبادی کا کام کرتے ہیں اور اپنے علم کو، فیض کو حاصل کر کے اپنے گھروں کے اندر دین اور علم کو زندہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ جن علاقوں میں مدارس و مکاتب نہیں ہیں ان علاقوں میں جا کر دیکھو، کوئی قرآن کا مسئلہ بتلانے والا نہیں۔ آج بہت سے ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر مدرسے کو بنانا جرم ہے، چلانا جرم ہے۔ کمیونزم نے روس میں آ کر امام بخاری کے مدرسے کو کالج بنا دیا، امام ابو داؤد کی درسگاہ کو اسکول بنا دیا اور ان مساجد کو مسمار کر کے استبے بنا دیے گئے اور ان مساجد کو میوزیم بنا دیا گیا۔ نماز پڑھنا جرم تھا، مسواک کرنا جرم تھا، قرآن پڑھانا جرم تھا، قرآن سیکھنا جرم تھا، حدیث کو بیان کرنا جرم تھا، سر پر ٹوپی رکھنا جرم تھا، مسجدوں میں اذانیں دینا جرم تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان 90 سال کے کمیونزم کے دور میں ان کے جنازے کو نکال دیا جو خدا کا جنازہ نکال رہے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کے جنازے اٹھ گئے۔ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، نبی کا نام بھی زندہ ہے، نبی کا کام بھی زندہ ہے۔ میرے دوستو، ان اداروں کی حفاظت کرو، ان کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ کہہ سکتے ہیں، بار الہا، تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کر سکتے تھے نہیں، اتنا ضرور کیا کہ ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے دھن کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے سر پر پگڑی بنتی ہے اس بات کی کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا اور قرآن کی حفاظت کی۔ ہماری عورتوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کا نکالا اور قرآن کے پڑھنے والے بچوں کے لیے گڑھے میں، مٹکے میں جمع کر دیا اور وہ مدرسے میں لے جا کر دے دیا۔ ہمارے مزدوروں نے ہل چلا کر، محنت کر کے ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا اور ان مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ایک گاؤں کے اندر 10 مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ حکومت پریشان ہیں، کام کرنے والے پریشان ہیں، ایجنسی پریشان ہیں اور ہمیں پکڑ کر پوچھتے ہیں، بتلاؤ پیسہ کہاں سے آیا، کاغذ دکھلاؤ، اکاؤنٹ چیک کرواؤ، اپنے اثاثے دکھلاؤ، اپنی زمینیں دکھلاؤ۔ ہم کہتے ہیں پیسہ آیا، گاؤں سے آیا، دیہاتوں سے آیا، مزدور نے دیا، محنت کرنے والے نے دیا، ملازم نے دیا، کسان نے دیا، کام کرنے والوں نے دیا، رکشہ چلانے والوں نے دیا۔ آج حکومت کی ایجنسیاں پریشان ہیں۔ کتنی ایجنسیوں کے لوگوں نے ہم سے پوچھ لیا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر، آؤ قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، علماء کے نام پر، دین کے نام پر آؤ۔ جس گاؤں میں جاؤ گے اللہ مسلمان کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ کتنا ہی غریب ہوگا، کچھ نہ کچھ اسلام اور قرآن کے نام پر پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس لمبے لمبے سجدے نہیں، یا اللہ ہمارے پاس ہماری سرزمین پر کعبہ نہیں، نبی کی
نبی کا روزہ ہم سے قریب نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری مغفرت کے لیے اور جنت کے درجات کے لیے ان قرآن کی درسگاہوں پر ہم ہیں، اور ہماری زندگی اور ہماری جوانی اس پر کٹ رہی ہے، خدا کی قسم اور کچھ نہیں۔ ہم آخرت کا ذخیرہ سمجھتے ہیں ان مدارس کو، حکومت سمجھ لے، ان مدارس کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی چوکھٹ پر ہمارے خون کے قطرے گر جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی ناموس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج ایک سال کے اندر تین ایجنسیوں کے لوگ آ گئے کہ ان مدارس کی چیکنگ کرواؤ۔ یہ پریشان ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی۔ آؤ اس اسٹیج پر آ کر دیکھو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ کسان کے بیٹے، یہ ہل چلانے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ مزدوری کرنے والے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی دھن کو، دولت کو پیش کر رہے ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر یہی آتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس و مکاتب کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد سب کچھ لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔